بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم کی بات میں خوش آمدید۔ حضرت خواجہ سید محی الدین رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف انڈیا، حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی 11ویں والے سرکار اور معین الدین رحمۃ اللہ علیہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضور غوث پاک نے محی الدین کو ہندوستان جانے کا حکم دیا کہ آپ ہندوستان جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ حکم ملتے ہی ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان پہنچ کر آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اجمیر شریف کو پسند فرمایا۔ خواجہ معین الدین اجمیر شہر پہنچ کر جو رستہ بت خانے کی جانب جاتا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو اجمیر شہر سے 11 لڑکیاں جوان ڈھولکی بجا کر آ رہی تھی۔ ایک لڑکی کے سر پر لال دوپٹہ تھا اور ہاتھ میں لڈوؤں کا تھال اٹھایا ہوا تھا اور سیدھا بت خانے جا رہی تھی، اور راستے میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ یہ 11 ہی ڈھولکی بجا بجا کر پاس سے گزر گئی۔ آپ کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی عرب نگر کا بندہ یہ بت خانے جا کر کیا کرتی ہیں۔ آگے آگے لڑکیاں جا رہی ہیں اور پیچھے پیچھے خواجہ حضور ہیں۔ جب بت خانہ آ گیا تو 10 لڑکیاں باہر کھڑی ہو گئیں، اور جس لڑکی کی شادی تھی وہ لڈو لے کر اندر چلی گئی۔ اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ جو سب سے بڑا بت تھا، لڑکی لڈوؤں کا تھال اس کے سامنے رکھ کر کہتی ہے، بھگوان میری شادی ہے، لڈو کھاؤ۔ اب وہ بھگوان تھا پتھر کا بنا ہوا بت، وہ خاموش ہے۔ اس نے دوسری دفعہ کہا، بھگوان میری شادی ہے، لڈو کھاؤ۔ وہ چپ۔ جب لڑکی نے تیسری دفعہ کہا، میری شادی ہے، لڈو کھاؤ، وہ چپ ہے۔ معین الدین یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو حضور خواجہ بول اٹھے، او الو کے پٹھیا، دوزخ کے پتھر، اس بچی نے آپ کو 3 بار کہا کہ لڈو کھاؤ، پر آپ نے نہیں کھائے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کھا ہوئے۔ خواجہ کے منہ سے جب یہ نکلا تو بت لڈو کھانے شروع ہو گیا اور کھاتے کھاتے سارا تھال ختم کر دیا۔ جب لڈو ختم ہو گئے تو لڑکی خالی تھال لے کر باہر آئی تو سہیلیوں نے پوچھا لڈو؟ ان کا رواج یہ تھا کہ بھگوان سے واپس آ کر آدھے لڈو سسرال والے لے جاتے اور آدھے پیکے والے لے جاتے، اور یہ آ گئی خالی۔ جو باہر سہیلیاں کھڑی تھیں انہوں نے پوچھا لڈو کہاں ہیں؟ تو لڑکی نے جواب دیا، لڈو بھگوان کھا گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، میری شادی ہوئی، تیری باجی کی شادی ہوئی، تیری کزن کی شادی ہوئی، بھگوان نے لڈو نہیں کھائے، کہاں پھینک کر آ گئی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے آپ لوگوں کے پیار کی قسم، لڈو بھگوان کھا گیا ہے۔ اس وجہ سے کافی جھگڑا پیدا ہو گیا۔ سسرالی کڑیاں کہنے لگی، یہ بدشگنی ہے، ہم اسے نہیں لے کر جاتی، ہم اس کو بہو نہیں بناتے۔ تو یہ سن کر والد نے کہا، میری بچی، آپ کو میری قسم، میری عزت کا سوال ہے، سچ سچ بتاؤ کدھر پھینک کر آئی ہو؟ تو لڑکی نے کہا، ابو جی میں جھوٹ نہیں بول رہی، لڈو بھگوان کھا گیا ہے۔ تو والد نے کہا، آج تک تو بھگوان نے کبھی لڈو نہیں کھائے۔ تو بچی نے کہا، ابو آج کھا گیا ہے۔ تو جب جھگڑا زیادہ ہو گیا تو وہاں سسرال کے سیانے لوگ تھے، وہ بولے لڑکی کو مجبور نہ کرو اور ایک تھال لڈوؤں کا اور لے آؤ، اور لڑکیوں ڈھول بجاؤ۔ 4 بندے سسرال کے اور 4 بندے پیکیاں کے بت خانے جاؤ اور لڑکی کو کہو ہمارے سامنے کھلاؤ۔ تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکیاں آ گئیں، ڈھولکی بجنا شروع ہو گئی اور سارے بت خانے آ گئے۔ لڑکی کے ہاتھ میں لڈوؤں کا تھال ہے اور بھگوان کے سامنے رکھ کر کہتی ہے، بھگوان لڈو کھاؤ۔ خواجہ حضور ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے۔ لڑکی نے دوسری بار کہا، پھر کہا، بھگوان لڈو کھاؤ۔ چپ۔ تیسری بار کہا، لڈو کھاؤ بھگوان۔ چپ۔ سسرالی مرد بولے، او جھوٹی، اے بدشگنی، ہم کو یہ دلہن نہیں چاہیے، چلو چلیے۔ لڑکی نے دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں ڈالا اور خواجہ کے قدموں میں گر کر کہتی ہے، بابا جی میری عزت کا سوال ہے، آپ بھگوان کو کہو نا کہ لڈو کھائے۔ تو خواجہ حضور نے کہا،
او پٹوا پہلے کھا گیا ہے اب کیوں نہیں کھاتا، کھا۔ یہاں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ جب لڑکی کہتی ہے تو بھگوان لڈو نہیں کھاتا، اور جب خواجہ حضور کہتے ہیں تو پتھر کا بت لڈو کھا جاتا ہے۔ خواجہ حضور نے کہا کھا لے، کھا لیے، اب اس کی عزت کا سوال ہے تو تو نہیں کھاتا، کھا۔ بس کہنے کی دیر تھی، بھگوان لڈو کھانے شروع ہو گیا۔ جب یہ دیکھا تو 8 کے 8 آدمی حضور کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے وہ لڑکی بھگوان وہ نہیں، بھگوان یہ بابا ہے۔ جب خواجہ حضور نے یہ سنا کانوں کو ہاتھ لگایا اور یہ فرمایا نہ یہ بھگوان ہے اور نہ میں بھگوان ہوں، اور سجدہ کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین، عبادت کے لائق وہ ہے۔ یہ 8 بندے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو پرتھوی راج کے پاس خبر پہنچ گئی کہ یہ ایک بابا ہے، وہ بوڑ کے درخت کے نیچے مسلح بچھا کر بیٹھا ہے، تیرے بندوں کا دین بدل رہا ہے۔ پرتھوی راج نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو بابا کرتا کیا ہے۔ اس آدمی نے واپس آ کر بتایا سورج غروب کے وقت حوض پر آتا ہے، منہ دھوتا ہے اور جا کر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس نے 300 سپاہی اور 1 حوالدار دے کر اس تالاب حوض پر پیرا لگا دیا کہ بابا وضو کرنے آئے تو پانی نہیں دینا۔ ایک طرف معین الدین، دوسری طرف 300 سپاہی پیرا دینے بیٹھ گئے۔ ظہر کا جب وقت ہوا تو بابا جی اٹھے اور پانی لینے تالاب پر گئے تو سپاہیوں نے پوچھا بابا کیا کرنے لگے ہو؟ تو بابا نے کہا بیٹا 1 لوٹا پانی چاہیے، میں نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا خبردار پانی کی اجازت نہیں ہے، اگر پانی لیا تو گردن اتار دیں گے۔ تو مسکرا کر فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ یہ کہہ کر واپس آ کر بوڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ سپاہی بولے بابا نے تو کچھ کہا بھی نہیں، ایسے ہی اتنی دھوم مچی ہوئی تھی۔ بابا جی جیسے تیمم کرنے لگے ہاتھ زمین پر رکھے، دل میں خیال آیا معین الدین تیمم تو وہاں کرتے ہیں جہاں پانی نہ ہو، یہاں تو پورا حوض ہے۔ معین الدین نے لوٹا لیا اور چل پڑے۔ سپاہیوں نے جب دیکھا تو بولا بابا پھر آ رہا ہے، اب منت کرے گا کہ مجھے پانی لینے دو۔ بابا حضور آئے، لفٹ ہی نہ دی اور پاس سے گزر گئے اور سیدھا بت خانے چلے گئے۔ لتر لایا اور اندر داخل ہو گئے، اور جب بھگوان بت کو کہا اوے 2 تھال لڈوਆਂ دے کھا گیا ہے، لوٹا دیا ہاتھ میں اور کہا جا پانی لے کر آ، اور اوپر سے مارے لتر۔ بت لوٹا پکڑ کر چل پڑا اور بابا جی لتر مار رہے ہیں۔ جب سپاہیوں کی نظر پڑی تو بولے سر جی وہ حوالدار نکلا باہر تو پوچھا کیا ہوا؟ سپاہی بولے بھگوان لوٹا لے کر آ رہا ہے اور لتر لگ رہے ہیں۔ حوالدار نے جب دیکھا تو کہا آپ کو واسطہ ہے ہمارے بھگوان کو نہ مارو۔ تو بابا جی نے فرمایا اگر پانی دے دیتے تو نہ مارتا، اب پانی بھی لے کر آئے گا اور مار بھی کھائے گا۔ بت لوٹا لے کر آیا، حوض دے کنارے لوٹا گیا، تالاب دے اندر میرے خواجہ نے کی تصور دی کشش۔ پورے حوض دا پانی لوٹے اندر، بابا جی لوٹا لے کر چلے گئے، سپاہی تلواریں پھینک کر چل پڑے۔ حوالدار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو سپاہی بولے ڈیوٹی ختم ہو گئی، جس چیز کے لیے تلواریں لے کر آئے تھے دیکھو وہ آیا تو تالاب میں دھول اڑ رہی ہے۔ تو بولا سارا پانی بابا لوٹے میں ڈال کر لے گیا۔ اب پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ سب اسی جھیل کا پانی پیتے تھے، جانور پیاسے، بچے پیاسے۔ تو انہوں نے پرتھوی راج نو کہا جناب انا ساغر جھیل ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا اب بابا جی اس طرح نہیں مانتا، چھوٹے چھوٹے بچے بھیجو، وہ روتے روتے جائیں اور کہیں بابا جی پانی۔ بابا جی بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پر بازو رکھ کر روتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو بابا جی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بولے بابا جی جہاں سے ہم پانی پیتے تھے ختم ہو گیا۔ تو بابا جی نے فرمایا بیٹا چلو۔ تو بابا جی نے لوٹا الٹ دیا اور انا ساغر جھیل پھر بھر گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر بہت سارے ہندو مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں ولایت روحی والے کے نظر، فرمائیں تو اللہ پاک کے دیے ہوئے فضل سے بندے کی تقدیر ہی بدل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔